الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ہم سب دنیا کے اندر ایسے مگن ہیں، ہم اللہ کو بھول گئے، ہم قبر کو بھول گئے، ہم آخرت کو بھول گئے، ہم پلسرات کو بھول گئے، ہم جنت و جہنم کو بھول گئے، یہاں تک کہ ہم موت کو بھول گئے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے گزرے ہیں۔ جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، بہت محبت کرتے تھے، ایک ہی لڑکا تھا اور اس لڑکے کی 16 سال کی عمر تھی۔ تو جب اس لڑکے کی قبر کے اوپر گئے ہارون رشید، تو اپنے لڑکے سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، مر چکا تھا، قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا، تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر کس و ناکس انسان، دنیا کا ہر کچے پکے مکان میں رہنے والا انسان اس موت کو چکھے گا اور اس موت کے پیالے کو پیے گا۔ کیا ہم کو موت آنے والی نہیں ہے؟ نئے نئے روزانہ حادثات ہو رہے ہیں۔ کون کس حالت کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کون کس حالت میں دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جوان اپنی جوانی میں گم ہو گیا، بوڑھا یوں سوچ رہا ہے کہ اب میں کچھ کام کا نہیں، وہ اپنے ہی کام دھندوں کے اندر لگا ہوا ہے، اپنی فرصت کو نہ وہ غنیمت سمجھ رہا ہے۔ بچپن کے اندر رہنے والے بچے کھیل کود میں لگن کے اندر لگے ہوئے ہیں، مگن ہیں۔ ہر ایک اللہ کو بھول گیا، نبی کو بھول گیا، موت کو بھول گیا۔ دنیا کے اندر انسان جس حالت میں زندگی گزارے گا، اسی حالت کے اندر اس کی موت آئے گی۔ ہم خود سوچیں کہ ہم کن کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کسی کی پوری زندگی شراب کے اڈوں کے اوپر گزر رہی ہے، تو بتاؤ اس کی موت کیسی آئے گی؟ کسی کی پوری زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے، تاش کے پتوں میں گزر رہی ہے، اس کی موت کیسی آئے گی؟ کسی کی پوری زندگی دنیا کے کمانے کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کی موت کس حالت کے اندر آئے گی؟ کسی کی پوری زندگی زنا کے اندر، بے حیائی کے اندر، بے شرمی کے اندر گزر رہی ہے، اس کی موت کیسے آئے گی؟ ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عقل مند ہوشیار شخص وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اور موت کی تیاری کیا ہے؟ اچھی قبر کھدوا دینا، اس میں لائٹ لگوا دینا، اس میں پنکھے لگوا دینا، اے سی لگوا دینا، یا اچھا کفن خرید کر کے آب زمزم سے دھو کر کے رکھ لینا، یہ موت کی تیاری ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، موت کی تیاری ایمان اور اعمال کی محنت ہے، اعمال صالحہ ہے۔ جو مرنے کے بعد میں جو چیزیں ہمارے کام میں آئیں گی وہ صرف نیکی ہے۔ آج انسان نیکی کو ہلکا سمجھ رہا ہے۔ پہلے یوں کہتے تھے، نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر کے بھول جا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ایسا زمانہ ہے، ایسا وقت چل رہا ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہے اور واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہے، نیکی کر رہا ہے فیس بک پہ ڈال رہا ہے، نیکی کر رہا ہے اور انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے۔ دکھاوا کیا جا رہا ہے، ہر عمل کو، ہر کام کو دکھا کر کے کیا جا رہا ہے۔ میری عزت کے لیے، میری شہرت کے لیے، میری واہ واہی کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے مجبور ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے کبھی نیک عمل نہیں کر رہا ہے۔ وہ جنت میں جانے والے کبھی اچھے کام نہیں کر رہا ہے، صرف دنیا اور دنیا کے دکھاوے کے لیے وہ اپنی جان مال وقت کو کھپا رہا ہے اور برباد کر رہا ہے۔ اور اسی حالت کے اندر اگر اس کو موت نے آ کر کے پکڑ لیا تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ موت ایک حقیقت ہے، ہر ایک کے پاس میں آنے والی ہے، نہ کوئی اس سے بچا ہے نہ کوئی بچے گا۔ نہ ہی تو
کسی کی رشتہ داری ہے کہ وہ کسی کو چھوڑ دے گی، اور انسان کے ساتھ میں کیا جائے گا؟ اتنا مال و دولت و دھن اکٹھا کیا جا رہا ہے، کیا مرے گا جب اس کے کفن کے اندر کوئی جیب میں وہ مال دھن دولت ڈال دیا جائے گا، یا قبر کے اندر کوئی الماری کے اندر رکھ دیا جائے گا، یا فرشتوں کو رشوت دے دی جائے گی؟ نہ کفن کے اندر جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور نہ ہی میرے بھائیوں فرشتے رشوت لیتے ہیں۔ دنیا میں تو رشوت سے اپنے یہ چھوٹے بڑے ہر کاموں کو کر رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد میں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے تو یہ دیکھیں گے اور یہ پوچھیں گے، بتا تو کیا لے کر کے آیا ہے، اچھائی یا برائی، نیکی یا بدی، نیکی یا گناہ، کیا لے کر کے آیا ہے؟ اور ہم کس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں؟ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، چھوٹا بھی جا رہا ہے، بڑا بھی جا رہا ہے، بزرگ بھی جا رہا ہے، نئے نئے حوادث آ کر کے پکڑ رہے ہیں۔ کوئی ایکسیڈنٹ کی موت مر رہا ہے، کوئی ہاسپٹل کے اندر دم توڑ رہا ہے، کوئی کچھ کھا کر کے مر رہا ہے، کوئی جل کر کے مر رہا ہے، کوئی ڈوب کر کے مر رہا ہے۔ بتاؤ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ ہم سب کو اللہ کے پاس میں جانا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا زندگی دنیا میں گزارنے کے لیے دی تھی اللہ نے ہم کو، یا صرف زندگی کھانے کمانے کے لیے دی تھی، یا زندگی عیش و عشرت کے لیے دی تھی، آوارگی کے لیے دی تھی، عیاشی کے لیے دی تھی، بے حیائی کے لیے دی تھی؟ زندگی اللہ نے کیوں دی ہے؟ عبادت کے لیے دی ہے، نیکی کے لیے دی ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے دی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دی ہے۔ ہم خود فکر کریں، اچھی زندگی گزارنے کی تیاری میں لگیں، اور نیکی کر کر کے بھول جائیں۔ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کریں، نیکی آخرت کے لیے کریں، نیکی جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔